ذرا غور کریں، آخر وہ کون سا دست قدرت ہے جو دونوں پانیوں کو ایک دوسرے میں تحلیل نہیں ہونے دیتا؟ اور یہ سوچیں کہ کھارے پانی میں رہنے والی مچھلی کا گوشت کھارا کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اگر اسی طرح اس کی مچھلیوں کا گوشت کھارا ہو جائے تو کیا اسے کوئی کھا سکتا ہے؟ وحدہ کی ذات کبریا ہے جس نے ایسا کیا ہے، اور جس نے دو پانیوں کے درمیان ایک نہ دکھائی دینے والا پردہ یعنی برزخ قائل کر رکھا ہے۔ اگر کوئی حقیقت کی نگاہ سے دیکھنے والا ہو تو وہ اس ذات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں تجربہ کریں اور میٹھا اور کھارا پانی یا مختلف خصوصیات والی سیال چیزوں کو کسی برتن میں یا کسی حوض میں ایک ساتھ ڈال دیں، مکس کر دیں، تو وہ آپس میں اس طرح گھل مل جائیں گے کہ ہر ایک کی خاصیت ختم ہو جائے گی اور ان کو الگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے کس طرح اپنی قدرت سے اتنے بڑے سمندروں کے پانی کو ایک دوسرے سے ملنے کے باوجود ان کی انفرادی حیثیت کو، خاصیت کو